Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Our needs and choices, economic choices. یہ جو ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم ایک دکان پہ جائیں، ہماری جیب میں 30 روپے ہو اور ہمیں دو چیزیں درکار ہوں، پوٹیٹو چپس اور جو جوس ہیں وہ ہمیں درکار ہیں، اور دونوں کی قیمت، پوٹیٹو جو چپس ہیں اس کی قیمت بھی 30 روپے ہے اور جو جوس ہے اس کی بھی قیمت 30 روپے ہے، اور یہ گرمی کا موسم ہو. تو ہم جب دکان پہ جاتے ہیں اور دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو ہم جوس کا انتخاب کریں گے. تو یہ جو انتخاب ہوتا ہے اسے ہم اکنامک چوائس کہتے ہیں. اور جو چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم نے پوٹیٹو چپس چھوڑ دیا، تو اسے اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ اکنامک چوائس کیا ہے اور جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ کیا ہے. The decision to select the most needed thing and give up the other thing which is less important is called an economic choice. یہ فیصلہ کہ جس چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کا انتخاب کرنا، اور دوسرا جو کم ضروری ہے، جو غیر ضروری تو نہیں، کم ضروری ہے، اس کو ترک کرنا. اہم چیز کا انتخاب کرنا، بہت زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے اس کا انتخاب کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو غیر اہم چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑنا، اس کو ہم اکنامک چوائس کہتے ہیں. In the example above, money is the resource. Resources are always limited. اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہوتے ہیں. جیسے کہ پیسہ بھی ایک ریسورس ہے، اسی طرح اور بھی ریسورسز ہیں جو کہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں. اور ہیومن نیڈز آر انلمیٹڈ. اور جو انسانی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں. تو لمیٹڈ چیزوں سے، محدود چیزوں سے لامحدود چیزیں خریدنا یہ مشکل ہے. یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. کم چیزوں سے، کم پیسوں سے، کم وسائل سے زیادہ چیزیں خریدنا یہ ناممکن ہے. جب یہ ناممکن ہے تو ہم اس میں کس طرح توازن رکھیں گے؟ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو تو ہم خرید لیں گے، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو ہم چھوڑیں گے. تو ضروری چیزوں کو لینا، خریدنا، اس کا انتخاب کرنا، اسے اکنامک چوائس کہتے ہیں. اور یہ جو وسائل کا جو محدود ہونا ہے، وسائل کا محدود ہونا، کم ہونا، اسے اسکیریسٹی یا قلت کہتے ہیں. وسائل کا محدود ہونے کو قلت کہتے ہیں. اور دو چیزوں کے درمیان انتخاب کرنا، ضروری چیز لے لینا اور غیر ضروری چیز کو چھوڑنا، اسے ہم اکنامک چوائس کہتے ہیں. اور جو چیز جس کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں وہ تو لے لیتے ہیں، جو چیز ہم چھوڑتے ہیں، چھوڑی ہوئی چیز کو رد کرنا، اسے ہم اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. Human wants and needs are unlimited while resources are limited. یہ یاد رکھیں، انسانوں کی جو خواہشات اور ضروریات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ محدود ہیں. Selecting the most needed thing and giving up the other thing which is less important is called economic choice. جو اہم چیز ہے اس کو لینا اور جو غیر اہم چیز ہے اس کو چھوڑنا، اسے اکنامک چوائس کہتے ہیں. The opportunity cost is the value of something you give up because you choose something else. اور غیر ضروری چیز کو چھوڑنا، اسے اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں آپ نے ایک اور چیز کو لے لیا ہے. اکنامک چوائس کیا ہے؟ The decision to select the most needed thing and give up the other thing which is less important is called economic choice. یہ فیصلہ کرنا
اور یہ انتخاب کرنا کہ دو چیزوں میں سے جو ضروری چیز ہے اس کا انتخاب کرنا اور جو غیر ضروری چیز ہے اس کو چھوڑنا، اسے ہم اکنامک چوائس کہتے ہیں۔ ہیومن جو وانٹس ہیں، وانٹس کار لے لینا، بنگلہ لے لینا، بینک بیلنس بڑھانا، یہ چیز لینا، آئی فون لینا، پتہ نہیں انسان کے کتنے بے شمار خواہشات اور امیدیں ہیں، تو یہ لامحدود ہیں۔ اور جو ریسورسز ہیں جیسے کہ خوراک، جیسے کہ رہائش، جیسے کہ کپڑے، یہ انسانی ضرورتیں بھی ہیں اور ریسورسز بھی ہیں، تو یہ بہت کم ہیں۔ تو انسانی جو ہیومن وانٹس ہیں وہ لامحدود اور ریسورسز محدود۔ اپرچونٹی کاسٹ از دا تھنگ دیٹ از گیون اپ وین گیون اے چوائس۔ یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا کہ اپرچونٹی کاسٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں، جن چیزوں کے انتخاب کے دوران جو چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں اسے اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ یہ چند اصطلاحات ہیں، اس کا سیکھنا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ کون کون سے؟ گڈس کسے کہتے ہیں؟ فزیکل آبجیکٹ دیٹ آر کیپیبل آف بینگ ٹچڈ سچ ایز ویجیٹیبل، میٹ اور موٹر کارس۔ وہ طبی چیزیں جسے آپ ٹچ کر سکتے ہیں یا پکڑ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے مفید ہیں، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہمارے کام آتی ہیں، وہ چیزیں اسے ہم گڈس کہتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اسے پکڑ سکتے ہیں، وہ چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں اسے ہم گڈس کہتے ہیں، جیسے کہ گوشت ہے، ویجیٹیبلز، سبزیاں ہیں، موٹر کار وغیرہ، یہ سب گڈس ہیں۔ سروسز کیا ہے؟ انٹیجیبل تھنگز دیٹ کین ناٹ بی ٹچڈ سچ ایز موٹر سائیکل ریپیئر، ہیئر کٹ اور انشورنس۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، یہ انٹینجیبل ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم سروسز کہتے ہیں۔ جیسے کہ کار واش، ہماری جو موٹر کار ہے وہ تو گڈ ہے، لیکن کار واش جو ہے یہ ایک سروس ہے، ہم کار واش کو پکڑ نہیں سکتے، یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ ہم اسے پکڑ لیں، ہیلڈ کریں، بلکہ یہ ایک انٹینجیبل چیز ہے۔ تو کار گڈ اور کار واش یہ کیا ہے؟ سروس ہے۔ اسی طرح جو ٹیچر ہے، جو ٹیچنگ کرتا ہے، تو ٹیچنگ ایک سروس، اور ٹیچر جو ہے، کتاب جو ہے، پین پینسل، یہ ہمارے لیے گڈ۔ وانٹس کیا ہیں؟ امیدیں، تھنگز دیٹ وی وڈ لائک ٹو ہیو، چیزیں جو ہم چاہتے ہیں، بٹ آر ناٹ نیسیسری فار آور امیجیٹ فزیکل سروائیول، لیکن فوری طور پر جو ہماری جسمانی احیاء ہے اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وانٹس۔ یعنی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوں، لیکن جو ہماری احیاء ہے، جو ہماری بقا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ آئی فون لے لینا، موبائل فون لے لینا، تو یہ ہماری زندگی کے لیے اتنی اہم نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ لے لیں۔ اسی طرح بنگلہ لے لینا، اگر ہم ایک چھوٹے سے گھر میں گزارا کر سکتے ہیں تو بنگلے کی ہمیں کیا ضرورت؟ تو بنگلہ لے لینا ہماری کیا ہے؟ وانٹ ہے۔ اسی طرح نیڈ، تھنگز دیٹ وی مسٹ ہیو ٹو سروائیو، ایسی چیزیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اسے ہم نیڈ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کھانا، جیسے کہ رہنے کے لیے جگہ، جیسے کہ کپڑے، یہ سب نیڈز ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں خدمات پہنچاتے ہیں، خدمات، اور اسی طرح سروسز اور بھی ہوتے ہیں۔ تو سروسز اور گڈ میں میرے خیال میں آپ لوگوں نے فرق سمجھا ہوگا کہ گڈز وہ اشیاء ہیں جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں
اور جو سروسز ہیں وہ خدمات، اسے بھی ہم خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گڈز اور سروسز دونوں کو ہم خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ٹینجیبل ہے اور ایک انٹینجیبل ہے۔ گڈز جو سامان ہوتے ہیں اس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، اسے پکڑ سکتے ہیں، لیکن جو سروسز خدمات ہیں اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، یہ انٹینجیبل ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی انفرادی زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، سروسز لیتے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ بھی اکنامک چوائسز کرتی ہیں۔ جو حکومتیں ہیں وہ بھی اکنامک چوائسز کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جب بجٹ بنتا ہے تو حکومت کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں آبادی کتنی ہے اور ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں، تو وسائل کو دیکھ کے، ریسورسز کو دیکھ کے وہ چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ مثلا ایک حکومت ہے، اس کے سامنے دو مسائل ہیں، ایک صحت کے مسائل ہیں اور دوسرا ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، اور بجٹ میں پیسے ایک چیز کے لیے موجود ہیں، تو ان دونوں میں سے گورنمنٹ انتخاب کرتا ہے کہ بجٹ میں کس مد کے لیے پیسے رکھیں، صحت کے لیے رکھیں یا ٹرانسپورٹ کے لیے رکھیں، تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے صحت ضروری ہے تو اس کے لیے پیسہ رکھ دیتے ہیں، اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کسی اور آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ صحت کے مقابلے میں غیر ضروری ہے، تو اس کے لیے بعد میں پیسے رکھے جا سکتے ہیں، بعد میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو حکومت بھی اسی طرح اکنامک چوائسز کرتا ہے جیسی طرح ہم انڈیویجول لائف میں کرتے ہیں۔ جو ہم چوائسز کرتے ہیں اس کے ایفیکٹس یا تو گڈ ہو سکتے ہیں یا بیڈ ہو سکتے ہیں، یعنی جو ہم چوائسز کرتے ہیں اس کے اثرات یا تو برے ہو سکتے ہیں یا ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ جب جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حکومت کے پاس پیسے ہیں، وہ صحت کے لیے رکھ دیتے ہیں اور مواصلات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ مواصلات کو چھوڑنا بھی ایک وبال جاں بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک سڑک ہے، اس پہ کوئی جا نہیں سکتا، اس پہ کام شروع ہے تو بہت سارا ڈسٹ اس پہ ہوتا ہے، لوگوں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ماحول پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو صحت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات مل جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اکنامک چوائس کے برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور اچھے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہماری مد نظر یہ بات رہنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں 3 سوالات ہیں۔ ڈیفائن ہیومن وانٹس۔ ہیومن وانٹس کیا ہیں؟ واٹ از اکنامک چوائس؟ اکنامک چوائس کیا ہے؟ واٹ از اپرچونٹی کاسٹ؟ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے؟ یہ تینوں جو سوالات ہیں، اس کے جوابات جو میں نے آپ کو سبق پڑھائے اس میں آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں، تو آپ لوگ آرام سے اس سبق کو سنیں اور ان سوالات کو حل کریں۔ آپ لوگوں سے ابھی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔